میرا نام بھی دین محمد ہے، میں ٹوٹنگ جماعت میں سے ہوں اور میں سیکٹری مال وہاں پر ہوں. ماشاء اللہ. ہاں جی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں جی اللہ کے فضل سے. وہ بھی کوئی بڑے ہو کر کوئی جماعت کے عہدیدار ہیں کہیں؟ ہاں جی میرے لڑکے ایک سیکٹری تبلیغ ہے جرمنی میں. کیا نام خالدہ ہے؟ نام اس کا. خالدہ. وہ کئی بار وہاں سے لوگوں کو ساتھ لے کر مشن میں گئی. خالدہ ناہید. ہاں اکمل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور تو دوسرے نہیں ہیں لیکن ثانی لائق ہے. بچے بڑے ہو چکے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ ہیں نا؟ ٹھیک ہے سب فرمائیے. ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وائزہ مرستو فاو یشفین. اس میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شفا دے دینی ہو تو علاج بھی ضروری ہوتا ہے. اس کا آپ مطلب نہیں سمجھے نا، اس لیے آپ کو یہ سوال اٹھایا آپ کے دل میں. مرستو کا مطلب یہ ہے جی کہ خدا تعالیٰ کا نظام پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں. اگر عین نظام کے مطابق چلو تو تمہاری صحت کا وہ نظام 100% ضامن ہوگا. جب تم غلطی کرو گے اور نظام کے کسی حصے سے الجھو گے یا ٹکراؤ گے تو تمہارا بیمار ہونا لازم ہے. لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے ایک شفا کا نظام بھی جاری فرمایا ہے تاکہ جس کو ہم مادی دنیا میں استغفار کا نظام کہہ سکتے ہیں. انسان جب استغفار کرے تو بخشش ہوتی ہے نا، اور استغفار نہیں کرے گا تو پھر نہیں ہوگی. تو دعا کی طلب، صحت کی جستجو، یہ استغفار ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کوئی گناہ گار اگر کہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا بس اللہ بخشش نہیں آپ ہی بخشے تو کبھی بھی نہیں اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا بخشش کا. توجہ پیدا ہونی، اپنے دل میں نظامت پیدا ہونی، اصلاح کی جستجو کا ہونا، یہ بندے کی طرف سے پیدا ہونا ضروری ہے. تب فیضا مریض تو فہو یشفین کا عمل جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظہور